زمل نے یزدان کی مدد سے قریبی غصب نے اپنے لیے روپ لے لیا تھا۔ مکان کے بیچنے کے بعد ساری رقم اس کے اکاؤنٹ میں تھی جو اس نے آدھی زرش کو دینے کا سوچا ہوا تھا۔ زرش مجھے صبح سے نظر نہیں آئی، کہاں ہے وہ؟ زمل نے اپنے ساتھ کپڑے پے کرواتی ملازمہ سے پوچھا۔ بی بی جی وہ یزدان لالا نے انہیں کمرے میں بند کیا ہوا ہے، ملازمہ کے رازدانہ لہجے میں بتانے پر زمل کی پیشانی پر بند پڑے۔ بے شک وہ ان دونوں کے درمیان نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن ایک بار زرش سے خود بات کرنا چاہتی تھی۔ ملازمہ کو کام کرنے کا بول کر اپنی چادر اڑتی زمل کے قدم زرش کے کمرے کی جانب اٹھے تھے۔ دروازے کو باہر سے لاک لگایا گیا تھا، وہ چابی کے بغیر دروازہ نہیں کھول سکتی تھی۔ خانم آپ کو کوئی کام تھا؟ یزدان نے اپنے کمرے کے باہر کھڑی زمل کو دیکھتے نظریں جھکا کر پوچھا۔ مجھے زرش سے بات کرنی ہے، زمل نے سنجیدگی سے کہا۔ یزدان نے سر ہلاتے خاموشی سے دروازہ کھول دیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر یزدان کا سوچتی زرش مزید تکیے میں منہ چھپانے لگی تھی۔ رونے سے اس کا گلا اور آنکھیں دونوں درد کر رہے تھے۔ زمل کی پکار پر آواز پہنچانتی وہ فورا سیدھی ہوئی۔ زرش کو دیکھتی وہ تیزی سے اس کے گلے سے لپٹ گئی تھی۔ بجو مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز مجھے یہاں سے لے جائے، زرش گھٹی گھٹی آواز میں روتے ہوئے بولی۔ یزدان نے زرش کی بات سنتے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ کیا ہوا ہے زرش، مجھے بتاؤ، زمل نے پریشانی سے اس کی کمر سہلاتے پوچھا۔ زرش یزدان کی موجودگی سے بے خبر زمل کو ساری بات بتا گئی تھی۔ میرے خیال سے تم دونوں کو ایک بار بیٹھ کر تسلی سے بات کرنی چاہیے، تمہارا جو فیصلہ ہوگا میں تمہارے ساتھ ہوں، زمل نے اس جذباتی لڑکی کو سمجھایا۔ سون سون کرتی وہ زمل کے حصار سے نکلی۔ یزدان پر نظر پڑنے سے اس کو مزید رونا آیا۔ یزدان اس سے جتنی محبت کرتا تھا وہ واقعی اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ زرش کو یزدان کے ساتھ چھوڑتی زمل خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ابھی تک اس نے زرش کو اپنے یہاں سے جانے کے بارے میں بھی نہیں بتایا تھا۔ خان اس سے بنا ملے روز چلا گیا تھا۔ زمل کو اس کی بے رخی پر کسر سی محسوس ہوئی۔ خود کو ڈپٹتی وہ واپس اپنے کمرے میں لوٹ گئی تھی۔ میں تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا، زواں زردیا میرے دل، یزدان نے کمرے میں چھائی سرد سی خاموشی کو توڑا۔ آپ وعدہ کرے کسی کو نہیں مارے گے، زرش نے لب بھینچ کر اس کے سامنے اپنی نرم و نازک سی چھوٹی ہتھیلی پھیلائی۔ یزدان نے زرش کو خود کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھتے ایک بے بس نہ خارج دی۔ میں وعدہ نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں یقین دلاتا ہوں اب اس کی بجائے میں آفس ورک کروں گا۔ یزدان اس کی ہتھیلی تھامتا اپنے ہونٹوں سے لگا گیا تھا۔ زرش کو اس کے جواب سے کچھ سکون ملا۔ مجھے دوبارہ ایسے ڈانٹیں گے؟ زرش کے پوچھنے پر یزدان نے اسے اپنے قریب کیا۔ یزدان نے اس کے سر پر اپنے ہونٹ رکھے۔ مجھ پر دوبارہ ہاتھ اٹھائیں گے؟ زرش نے آنکھیں موندتے یزدان کا لمس محسوس کرتے پوچھا۔ کبھی نہیں، تم پر ہاتھ اٹھانا میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ یزدان نے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں پر باری باری اپنے تشنہ لگ رکھے۔ زرش نے ایک سکون آور سانس خارج کی۔ یزدان کے جواب پر وہ مسکراتی اس کے کندھے سے اپنا سر ٹکا دی۔ یزدان نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالتے زور سے اسے خود میں بھینجا تھا۔ مجھے دوبارہ کمرے میں بند مت کیجیے، زرش نے چہرہ اٹھاتے یزدان کی جانب دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ دوبارہ مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت، دوب دو اسے جواب دیتے یزدان نے ہولے سے اس کے ہونٹ چومے۔ زرش نے شرماتے ہوئے اس کے سینے ڈنڈن دیا۔ یزدان نے قہقہہ لگاتے اس کے گرد اپنا مزید حصار تنگ کیا۔ زما زردیا میرا دل، یزدان نے محبت سے اس کے سر پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ ہسپس روز کے شہر موسکو میں خان بلیک پینٹ شرٹ کے ساتھ بلیک جیکٹ پہنے ماتھے پر بکھرے بادل سے ایک کیفے میں داخل ہوا۔ میٹھی خوشبو لکھنؤ سے ٹکرانے پر خان نے منہ بگاڑا۔ میٹھی چیزیں شروع سے ہی اسے پسند نہیں تھی، لیکن کوئی تھا جسے میٹھی چیزیں کھانے سے عشق تھا۔ اسے یاد کرتے ایک سرد خان نے خارج کی تھی۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا وہ کیشیر کے پاس گیا تھا۔ اپنے گلے میں پہنا شیر کی شکل کا لاکٹ دکھانے پر کیشیر نے اسے خاموشی سے پچھلے حصے کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ خان سر ہلاتا ہوا اس طرف بڑھا۔ وہاں موجود کچن میں داخل ہوتے اس کی تیز نظریں ناسمجھی سے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پیچھے مڑتے اس کا سامنا کسی شیف سے ہوا تھا۔ کھانے کا آرڈر باہر کرتے ہیں، شیف مخصوص بھاری لہجے میں روسی زبان میں بولا۔ کھانے کی جگہ مجھے کسی اور چیز کی طلب ہے، خان نے اسے لا کر دکھایا تھا۔ خان، اس آدمی نے پوچھا۔ خان کے سر ہلانے پر مسکراتا ہوا وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ فریزر روم میں داخل ہوتے خان اس کے ہمراہ چل رہا تھا۔ ایک جگہ رکھتے اس شیف نے دیوار پر ہاتھ رکھا تھا۔
جب ایک دروازہ کھولا وہ لفٹ تھی۔ خان اس کے ساتھ لفٹ میں داخل ہوا تھا۔ لفٹ کے رکنے پر وہ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہوئے تھے۔ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس شیف نے ہلکا سا سر جھکاتے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ خان کے کمرے میں داخل ہونے پر سب نظریں اس کی جانب اٹھی تھی۔ خان ویلکم تو رشیا۔ السینڈرو خان کو دیکھتا کھڑا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے سب اپنی نشستوں کو چھوڑتے کھڑے ہو چکے تھے۔ السینڈرو خان سے آ کر گلے ملا تھا۔ ایک وقت تھا جب خان کی مدد سے اس نے اپنی لون کی پوزیشن حاصل کی تھی۔ تم سے مل کر اچھا لگا خان۔ السینڈرو مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے بھی، خان نے مختصر سا جواب دیتے السینڈرو کے ساتھ موجود خالی نشست پر اپنی جگہ سنبھالی تھی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، خان نے السینڈرو سے کہا۔ ہم ہر طرح تمہاری مدد کریں گے، السینڈرو سنجیدگی سے بولا۔ میں چاہتا ہوں سنی آرگنائزیشن کو یہاں سے سپلائی ہونے والا ہر طرح کا ڈر بند کر دیا جائے۔ میں جانتا ہوں اس سے یہ کانٹریکٹ کے خلاف ہوگا، لیکن مجھے ہر طرح سے یہ سپلائی بند کروانی ہے۔ میں چاہتا ہوں اگلا کوئی ڈرگز کا کانٹینر پاکستان نہ پہنچے۔ خان میز پر ہاتھ جمائے سر لہجے میں بولا۔ تم جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ میں سب دن اس سے باضابطہ خود بات کروں گا، تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ خان تم بے فکر رہو، السینڈرو نے خان کی جانب دیکھتے اسے یقین دلایا تھا۔ ایک بڑا کام ہو جانے پر خان تھوڑا پرسکون ہوا تھا۔ کچھ دن مزید رشیا میں ابھی اسے کام تھا۔ موسم ٹھیک ہونے پر زرتاشا ان لوگوں کے ساتھ واپسی کے لیے بڑھ گئی تھی۔ بیک سیٹ پر درمیان میں بیٹھی زرتاشا کے دونوں کندھوں پر ماہم اور اس کی کزن رابا سوئی ہوئی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا امیر بھی تقریبا سو ہی رہا تھا۔ صرف ڈرائیو کرتا زمان اور زرتاشا ہی جاگ رہے تھے۔ اس دن کے بعد وہ زمان سے مکمل طور پر چھپتی پھر رہی تھی۔ اب اس کی گہری نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس کر کے غصے اور جھنجھلاہٹ سے وہ آنکھیں نند گئی تھی۔ گھر پہنچ پہ زمان نے امیر کو اٹھایا تھا۔ زرتاشا نے بھی ماں اور رابا کو اٹھایا تھا۔ زرتاشا اب اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ زرتاشا وہاں کیوں کھڑی ہو، اندر آ جاؤ۔ ماہم نے آنکھیں مسلتے زرتاشا کو گاڑی کے پاس کھڑے دیکھتے کہا۔ گھر کے اندر جاتے زمان کے قدم بھی ماہم کی بات پر رکھے تھے۔ ماہم مجھے اب گھر جانا ہے۔ نورے بہت پریشان ہو رہی تھی۔ پولیس ڈرائیو کو کہو مجھے چھوڑ آئے۔ زرتاشا دھیمی آواز میں بولی۔ میں چھوڑ آتا ہوں۔ زمان ماہم کے پاس آتا ہوا بولا۔ دیر کیوں بھائی؟ ماہم زمان سے بولتی اندر چلی گئی تھی۔ زرتاشا کے زمان کے ساتھ اکیلے سفر کرنے کا سوچتے پسینے چھوٹ پڑے تھے۔ جلدی بیٹھو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ زمان کے زور سے بولنے پر زرتاشا تیزی بیک سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی تھی۔ جب زمان کی آواز نے اسے روک دیا تھا۔ تمہارا ملازم نہیں ہوں، چپ چاپ نخرے کیے بغیر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ یزدان کے حکم پر کرستی وہ خاموشی سی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ یہاں کیوں گاڑی روکی ہے زمان؟ زرتاشا نے اسے بیچ راستے گاڑی روکتے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں جانے سے مارنے کے لیے؟ اپنی مسکراہٹ دباتا یزدان سنجیدگی سے بولتا زرتاشا کے ہوش پر آ گیا تھا۔ زرتاشا کا دل سہنے لگا تھا۔ نم ہوتی ہتھیلیوں کو اپنی چادر سے رگڑتے اس نے زمان کا دیکھا۔ ہوئے چھوٹے بات سن۔ زمان کے کسی کو آواز دینے پر زرتاشا نے گاڑی سے باہر دیکھا تھا، جہاں ایک چھوٹا سا بچہ گلاب کے پھول پکڑے کھڑا تھا۔ زمان نے سارے پھول بچے سے لیتے اسے پیسے تھماتے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے زرتاشا کی طرف ایک ہاتھ سے پھول بڑھائے۔ زرتاشا نے حیرت سے اس سرکلے کو دیکھا جو ایک پل کو اس کے گلے تک پہنچ جاتا ہے، جو گربت کی طرف سیکنڈوں میں اپنا روپ بدل جاتا ہے۔ تمہارے لیے ہے، پکڑ لو، زمان جھنجھلا کر تیز لہجے میں بولا۔ زرتاشا نے کانپتے ہاتھوں سے پھول پکڑے تھے۔ زمان کے غصے کا ڈر نہ ہوتا وہ یہ پھول اس کے منہ پر پھیل چکی ہوتی۔ زمان نے ایک ہوٹل کے باہر گاڑی روکی تھی۔ زرتاشا اب زمان کے ساتھ آنے پر پچھتا رہی تھی، جو اب اسے باہر نکلنے کا بول رہا تھا۔ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئے، زرتاشا گاڑی میں ہی بیٹھی غصے میں بولی تھی۔ اپنا بے ساختہ امڑنے والے غصے کو کنٹرول کرتے زمان نے سگریٹ سلگاتے لبوں نے دبا کر گہرے کش لیے تھے۔ زمان کی تنی ہوئی جگہ دیکھ کر زرتاشا کا دل سوکھے پتے کی مانند تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ ایک سیکنڈ سے پہلے گاڑی سے نکل آؤ زرتاشا، ورنہ سب کے سامنے اٹھا کر اندر لے جاؤں گا۔ زمان کے دمکانے پر وہ ہانپتی کانپتی گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ زمان اس کا ہاتھ پکڑتا اسے اندر لے گیا تھا۔ ایک ٹیبل پر بیٹھتے اس نے بنا زرتاشا سے پوچھے اپنی مرضی سے دونوں کا کھانا آرڈر کیا تھا۔ آپ کو مجھ سے کیا دشمنی ہے زمان؟ زرتاشا کی دھیمی آواز زمان کے کانوں میں پڑی۔
تم سے میری بہت بڑی دشمنی ہے. کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے تمہیں کچا چبائے جاؤ، تمہیں قتل کرتے کہیں کسی ویران کونے میں دفنا دوں. زمان اس کا زرد چہرہ دیکھتے زیادہ دیر اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پایا تھا. زرتاشا نے غصے سے منہ پھولایا تھا. وہ اپنے ڈرنے پر شرمندہ سی ہو گئی تھی. روئی جیسے نرم و نازک گانوں پر لالی سی ابھر آئی تھی. یہ دشمنی بہت پرانی ہے، وقت آنے پر تمہیں پتہ چل جائے گا. زمان سنجیدہ سا بولا تھا. زرتاشا اس کی بات سمجھ نہ سکی تھی. اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی تھی. کھانا کھانے کے بعد زمان اسے آرام سے گھر چھوڑ آیا تھا. وجو آپ کہیں جا رہی ہیں؟ زرش جو یزدان سے جان چھڑواتی ہوئی زمن سے بات کرنے آئی تھی، اس کے پاس موجود بیگس دیکھتے پوچھا. ہاں میں یہاں سے غسل شفٹ ہو رہی ہوں. تم بتاؤ یزدان سے بات ہوئی تمہاری؟ زمن نے اسے بتاتے پوچھا. ہمارے درمیان سب سیٹ ہو گیا ہے. یہ بتائیں آپ کیوں جا رہی ہیں؟ زرش نے پریشانی سے پوچھا. نیر اور خان بہت قدر ہیں. ان کے مطابق ہمارا رشتہ کافی ہے جس سے میں جب چاہوں رہائی رہ سکتی ہوں. میں مزید یہاں نہیں رہ سکتی. زمن سنجیدگی سے بولی. یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے. زرش غمگین ہوئی. مجھے لگا تھا. خان لالا بھی یزدان کے طرح ہوا. زرش کے مزید بولنے پر زمن ہنس پڑی تھی. یزدان اور خان بظاہری ایک جیسے ہی ہیں لیکن حقیقت میں وہ دونوں بہت مختلف ہیں. یزدان تمہاری خاطر خود کو بدل لے گا کیونکہ اسے تم سے محبت ہے. خان کا محبت کے نیم کا ابھی علم نہیں. میں اسے صحیح راستہ دکھانا چاہتی تھی. اس نے مجھے ہی یہاں سے نکلنے کا راستہ دکھا دیا ہے. زمن آخر میں اداس سی ہنسی. زرش نے درد سے زمن کو دیکھا تھا. میں تم سے ملتے آتی رہوں گی، یہاں قریب ہی رہوں گی. زمن نے محبت سے زرش کا ماتھا چوما تھا. زمن زرش سے ملتی وہاں سے چلی گئی تھی. اسپس خان اپنے کام نپٹا کر واپس آ چکا تھا. سب کچھ معمول پر چلنے لگا تھا جب ایک دن اچانک کچھ ہوا. ایمرجنسی میں یزدان کو اپنے ساتھ لے کر خان ایران روانہ ہوا تھا. یزدان زرش کو اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا. خان کی اور کام کی وجہ سے وہ مجبورا اس کے ساتھ ایران آیا تھا. ان کا کام بہت خطرناک اور بڑا تھا. خان نے سارا پلان تیار کر لیا تھا. اب بس اس پر عمل کرنا تھا جو بہت جلد انہوں نے کر لیا تھا. ایران کے تیل کے بنے کارخانے میں پر نقاب کیے خان سپاٹ تاثرات سے ادھر ادھر دیکھتا گارڈز کی نظروں سے بچتا آواز اس کے بیسمنٹ کی طرف بڑھا تھا. اچانک فائر الارم بجنا شروع ہوا تھا. کام کرتے سارے ملازمین باہر کی طرف بھاگے تھے. وہ تیز تیز قدم اٹھاتا نچلے حصے میں پہنچا تھا جہاں موجود ایک میٹنگ روم کی طرز میں بنے کمرے سے لوگ اٹھتے ہوئے بھاگنا شروع ہوئے تھے. خان نے ارد گرد دیکھتے مطلوبہ بندے کو ڈھونڈا. وہ بھیڑ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا. آگے بڑھتے تیزی سے خان نے اس کو کالر سے پکڑتے پیچھے کھینچا تھا. اس کے ہاتھ میں موجود شیر کی شکل والی انگوٹھی دیکھتے اپنی قمص کے اندر سے چاقو نکالتے اس کی شہادت پر خان نے چاقو ٹکایا تھا. ابو حشام کو میری طرف سے پہلا تحفہ. خان اس کے کان میں سرد آواز میں بولتا اس کے احتجاج کرنے سے پہلے اس کا گلا کاٹ چکا تھا. اس کا مردہ وجود زمین پر گرتے دیکھ کر خان نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر اپنی جیب میں ڈالی تھی. لارنس کو اس طرف آتا دیکھ کر خان تیزی سے واپس بھیڑ میں غائب ہو گیا تھا. باہر اس کے بیسمنٹ سے نکلتے خان نے وہاں موجود تیل کے ڈرم کو زمین پر گراتے لائٹر نکال کر وہاں آگ لگا دی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف آگ پھیلنے لگی تھی. وہ اپنا کام کر چکا تھا. آگ کے شعلے ہر طرف پھیلتے آسمان کو چھونے لگے تھے. کالے دھواں کے بگولے ہر طرف سے اٹھنے لگے تھے. یزدان گاڑی سٹارٹ کیے خان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا. خان کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی. اپنی مطلوبہ رہائش گاہ پر پہنچتے یزدان ابھی خان سے بات کرنے ہی لگا تھا جب پاکستان سے آنے والے فون نے اس کا دل سا بند کر دیا تھا. زرش کو کسی نے کیڈنیپ کر لیا تھا. یہ خبر اس پر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی لیکن اس کے ساتھ ملنے والے دوسری خبر نے جیسے اس کی روح جھنجھوڑ دی تھی. زرش امید سے تھی. وہ ہاسپٹل سے واپس آ رہی تھی جن راستے سے اسے کیڈنیپ کیا گیا. اپنے بند ہوتے دماغ اور بے جان وجود نے اسے سنسا کر دیا تھا. ایک طرف باپ بننے کی جہاں خوشی ملی تھی وہیں دوسری طرف زرش کے کیڈنیپ ہونے کا سن کر وہ خوشی مدہن سی ہو گئی تھی.